بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے، اور علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ اللہ رب العالمین سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ایک اعلان ہے، 30 نومبر کو پل 111 مدرسہ سلفیہ دارالکتاب و سنت، اس کے اندر عظیم الشان کتاب و سنت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب اس پروگرام کے اندر بھی شرکت فرمائیں، اور بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ہماری جماعت کی پہچان، مسلک اہل حدیث کے اسٹیج کی شان، مناظر اسلام، داعی کتاب و سنت، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حسی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، علماء کرام دے خطابات ہو چکے ہیں۔ چند گزارشات عرض کرن دی کوشش کروں گا۔ سارے احباب گزارش کی توجہ فرمان تاکہ تھوڑے وقت اہم گزارشات جو بیان ہو سکو۔ میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ تسی توجہ بھی کرو گے، اور جو کچھ بیان ہویا اس تے عمل دی بھی کوشش کرو انشاءاللہ۔ تھوڑا جہا اس ذہن مائنڈ بنان لئی کہ تسی جو سنو اس تے عمل کر دے ہو یا نہیں، تھوڑا جہا امتحان لئی جو سنو گے عمل کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ، پھر تھوڑا تھوڑا قریب ہو پتہ لگے منن والے بیٹھے۔ جس ہون نہیں مننا اس بعد ایک ہی عمل کرنا۔ میں گزارش کی تھی وہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو۔ اسلام نو اگر دو
حصے تقسیم کیتا جائے تو کچھ اس طرح ہوں ایک حقوق اللہ نے اور دوسرے حقوق العباد، اللہ دے حقوق اور اللہ دے بندیاں دے حقوق۔ سفر معراج اندر جتنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے تحفے تحائف انعامات تو نوازے ہوئے، انہاں چو ایک انعام یہ بھی سی کہ اگر تہاڈی امت حقوق العباد کا خیال رکھے تو اب میرے حق حقوق اللہ چ کوئی کمی بھی ہو گئی تو میں آپ کی رحمت نال معاف کر دیا۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہر مسلمان بندیاں دے حقوق بھی ادا کرے۔ قیامت نو اس دے بارے سوال بھی ہوئے گا، پوچھ ہوئے۔ حقوق العباد دے بارے اللہ دے دربار بھی معافی اسی صورت ہوئے گی کہ بندے تواڈے تے راضی ہو۔ جڑے حق اللہ دے نے وہ جدوں رحمت فرمائے معاف کر دے، لیکن بہت سارے لوگ پھسن گے قیامت نو حقوق العباد دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو سوال کیتا کہ میرے صحابہ اکرام اے گل دسو کہ قیامت سب تو زیادہ مفلس انسان کیڑے؟ صحابہ کرام نے عام روٹین کے مطابق جواب ارشاد فرمایا کہ جدے کول مال دولت پیسہ نہ ہوئے وہ مفلس ہوندا ہے، غریب ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میرے دین اچ مفلس انسان وہ ہے جڑا قیامت والے دن نیکیاں دے ڈھیر لے کے آوے لیکن اس دے پلے کوئی نیکی روے ہی نہ، وہ ساری نیکیاں تقسیم ہو جان۔ قیامت والے دن مال دولت پیسہ درم و دینار انسان کو نہیں ہونا، آخرت نو جس نو حق دینا ہے وہ نیکیاں دے وچوں ہی دینا ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، اس نو محفوظ رکھنا اور وہ ثمرہ اٹھانا قیامت نو یہ مشکل ہے۔ اس واسطے اپنی نیکیاں نو سنبھال کے رکھی، اس دی اصل حفاظت اس دے اصول و ضوابط شریعت وچ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جس قیامت والے دن جس بندے دے خلاف اس دے پڑوسی پیش ہو جا، کسی دے خلاف بھائی پیش ہو، برادری پیش ہو جائے، کسی نو گالیاں دیتیا، کسی چگلی کیتی، کسی دی غیبت، کسی دا حق کھاتا، کسی نو ماریا، وہ قیامت والے دن بندے دے خلاف پیش ہو جا۔ کچھ بد نصیب ہو جائے ہوں گے جنہوں دے خلاف حقیقی باپ پیش ہو جائے اور کسی دے خلاف اس دی ماں پیش ہو جائے، کسی دے خلاف اولاد پیش ہو جائے۔ والدین بھی اپنے ذہن وچ بات رکھن، اعدلوا بین اولادکم، جویں اولاد تے لازم ہے نا باپ ظلم کرے، زیادتی دے کرے، جو مرضی کہے اس دا پھر بھی احترام کرے، اس طرح والدین تے بھی لازم ہے کہ اولاد دے درمیان انصاف کرے، کھلانے پلانے معاملات تعلیم ہر لحاظ نال اولاد برابری کرے، بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے، پیار لاڈ محبت لباس کھلان پلان ہر چیز عدل ہو۔
کوئی پتہ نہیں تواڈے لئی نفع مند کیڑا ہوئے. کسی دی سحری صورت جاہ جلال ویکھ کے اس نو کوئی چیز زیادہ نہ دیا. اولاد درمیان انصاف کرے. وگرنہ یہ اولاد قیامت والے دن اللہ دی عدالت تواڈے خلاف پیش ہو جائے. جس کے خلاف والدین پیش ہو جان، اولاد پیش ہو جائے، بیوی پیش ہو جائے، شوہر آ جائے، بھائی آ جان، پڑوسی آ جان، اس دی معافی دی کوئی صورت نہیں. وہ بندے دیا نیکیاں تقسیم ہو رہی آن، حق لین والے حق لے رہے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جان گیاں، اللہ انہاں دے گناہ چک کے دوتے سٹدا جائے. اپنی نیکیاں بھی ختم ہو گئیاں، لوگاں دے گناہ دا بوجھ چک کے بھی جہنم میں جا رہے. ہن جڑا سوال میں تہاڈے کول کرنا چاہن کہ رب دی عدالت جدے خلاف ماں باپ پیش ہو جان، او دی بخشش دی کوئی صورت نہیں، تو جدے خلاف خود رسول اللہ پیش ہو جان. توجہ ہے؟ قیامت دا دن ہوئے، اللہ دی عدالت لگی ہوئے اور خلاف تواڈے پیش ہو جان. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ پیش ہو جان، باپ آ جائے، ماں آ جائے تو بخشی دی کوئی صورت نہیں جی. مصطفیٰ ہی تواڈے خلاف ہو جان، رب دی عدالت. سنو علماء کرام نے ایک بات سمجھائیے، پڑھائیے ہر مکتبہ ہائے فکر. کیوں قادری صاحب؟ کہ قیامت والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان. ایدی کوئی شک نہیں، جڑا شک کرے وہ مسلمان نہیں. ہر مسلمان دا عقید ہے کہ قیامت والے دن شفاعت کبریٰ دا حق نبی علیہ السلام نو اللہ عطا کرے گا اور آپ اپنی امت کی شفاعت فرمان گے. کوئی مسلمان اس دا انکاری ہے ہی، جڑا انکاری ہوئے وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن علماء کرام نے بات سانو سمجھائیے، سینج پائیے کہ پیغمبر قیامت نو شفاعت کرن گے، سفارش فرمان گے. اس دا ذکر قرآن بھی ہے، احادیث بھی، کہ شفاعت دا حق نصیب ہوئے. لیکن علماء کرام نے اس بات نو ایویں لگتا ہے جان بوجھ کے بیان نہیں کیتا کہ قیامت والے دن محبوب نے شفاعت بھی کرنی ہے اور بعض بد نصیبان دی شکایت بھی کرنی. جس ہستی دی شفاعت نال جنت نصیب ہو جائے، پھر غور کیجئے، جس ہستی دی شفاعت نال جنت نصیب ہو جائے، جس ہستی دی سفارش نال، جس ہستی دے لب کھولن نال تو انو جنت نصیب ہو جائے، اگر وہی ہستی خلاف بول اٹھے تو اس بندے دا انجام کتنا برا ہے. اس انجام والے ذرا غور کیجئے. انہاں لوگاں شمار نہ ہو جائیے جنہاں دے خلاف نبی علیہ السلام شکایت کر. شفاعت دا دی اصل بھی قرآن ہے اور تفصیل حدیث ہے. شکایت دی اصل بھی قرآن چ موجود کہ نبی علیہ السلام نے قیامت والے دن اللہ دربار بعض امتیاں دی شکایت بھی کرنی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے رسول رحمت فرمان گے کہ اللہ اس میری قوم، اس میری امت دے گروہ نے میرے قرآن چھوڑ دیتا ہے. شکایت بھی ہوئی، لہذا آپ کی شکایت تو بچی اور آپ دے حقوق نو پہچان. میں عرض کیتا ہے قیامت والے بندیاں دے حق معاف نہیں ہونے اور حقوق العباد نو سمجھنا ضروری. لیکن یہ بات نہیں بٹھا لو کہ حقوق العباد دا آغاز کتوں.
اسے سمجھے کہ حقوق العباد دا آغاز ماں تو سب تو زیادہ حق ساڑھے ہوتے کس دینے؟ ماں دے، پھر باپ دینے، پھر اس طرح رشتہ داران. یہ تھوڑی جی اصلاح فرما لیجئے کہ ساری بات درست ہے. سب تو زیادہ حقوق العباد جو بنیادی حقوق تو ہوتے ماں دینے، پھر باپ دینے، پھر اگر رشتہ داران. لیکن ماں تو بھی پہلے، باپ تو بھی پہلے. میرے اور تواڈے تے جس ہستی دے حق لازم نے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حقوق العباد دا آغاز ماں دے حقوق تو نہیں ہوتا. حقوق العباد دا آغاز پیغمبر دی ذات تو ہوتا. سنو سمجھایا گیا ہے کہ حقوق العباد دا آغاز ماں تو ہوتا ہے. میں تو انہوں عرض کرنا ہے کہ حقوق العباد دا آغاز کتوں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام دی ذات. ماں راضی بھی رہے، باپ راضی رہے، کل قبیلے دے تسی صحیح حقوق ادا کرو، پھر بھی معافی نہیں ملنی جب تک اپنے محبوب دے حقوق ادا نہ کرو. کم از کم نبی علیہ السلام تے بندے نہ راضی ہون، خوش ہون، تے پھر کسی حق کی کمی بھی رہ گئی تے محبوب سفارش کر رہے ہوں. ماں بھی خلاف ہوئے، باپ بھی خلاف ہو تو نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آن تواڈے خلاف تے پھر دسو کی حالت ہوئی. حقوق العباد دا آغاز پیغمبر دی ذات تو ہوندا. حقوق العباد دا کی معنی؟ بندوں کے حقوق. تو نبی علیہ السلام کون نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان اللہ تو میں تو سمجھتا نہیں بھی تسی کس موڈ وچ بیٹھے ہو. روٹی نہ کھا لی؟ کھاونی نے روٹی، یعنی روٹی ہے اس تو بعد. چلو ہاں جاگ کے رہو، روٹی ہے بھیجے. ہاتھ چکو کا ماشاءاللہ جڑے ستے پہ ہو. دو چار تے ہوندے نا بابا جی، کوئی مسئلہ. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آپ اللہ دے کینے عبد. حقوق العباد دا آغاز کتوں ہوندا ہے؟ نبی علیہ السلام. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے رسول بھی نے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى. فرمایا میرے صحابہ سن لو، میری شان بتھانی نہیں جویں عیسیٰ یعنی عیسیٰ ابن مریم دی شان بڑھائیے. میں نے کی کہنا ہے؟ فقولوا انما انا عبد اللہ ورسولو. میں نے تسا کہنا ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ دا. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ دا رسول. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت او ذات جس نے قرآن نازل کیتا کہ دیتے اللہ عبد ہی اپنے بندے پر. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے قرآن اندر کیڑا لفظ آیا آپ کی نے؟ اللہ دے عبد. دوسرا لفظ بھی آیا ہے، لفظ بشر بھی آیا حضور علیہ قرآن. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. فرما دیجئے محبوب علیہ السلام میں ایک بشر ہوں، یہ میری جنس ہے لیکن میرا مقام شان کی ہے. یوحی الی یا انہوں این لفظاں اندر سمجھ لو کہ جنس دے لحاظ میں بشر ہاں، شان دے لحاظ میرے محمد جیسا ربطی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں. شان جیسا شان میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. بات تو ساتھ سنے ہونا ہے.
آل الحدیث دے بارے کہ یہ آدھے نے کہ حضور ساڈے جیسے نے نعوذ باللہ، یا یہ بھی تسا سنیا کہ آدھے نے کہ حضور ساڈے وڈے برا جتنے درجہ دے وڈے برا جتنے. یہ بھی مہربانی ہے، یہ بھی مہربانی ہے. میں آخ جڑا وڈا برا آخ نے جی نکا آگ چھڑا سی کی کر سکتے جی یہ آگ چھڈنا. ہاں جی جا رہے ہو جلدی واپس آئے نہیں جاؤ جاؤ شاہ جان دے تسی اگے ہو جاؤ اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ ماشاء تسی تحریک انصاف دے ہو نا جہاں ووٹ نہ ہوئے تحریک انصاف دا ہوتا ہے تو قریب قریب ہو کے بیٹھ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد کمال تے با ووٹ نہ ہوندا کوئی نہیں پھر انہاں دی سدگڑی جو ووٹ بڑے نکلتے ہاں توجہ نال میرے حال توجہ کر کے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنا انداز ہوتا ہے نا. ایک مولانا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیتا ہے قرآن پاک دا، اس دا نام رکھا کنز الایمان. ایک آل الحدیث دے شیخ مولانا صلاح الدین یوسف حافظ اللہ ترجمہ کیتا ہے، اس دا نام ہے آسن البیان. کنز الایمان تے دوسرا کی آسن. کنز الایمان دے اندر جدوں لفظ کل آیا ہے نا کل تے مولا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیتا ہے کہہ دیجیے. کی معنی ہے کہہ دیجیے. اللہ فرما رہا ہے کس کو؟ نبی علیہ السلام کو. قل کی معنی بنے گا کہہ دیجیے. جدو ساڑھے شیخ آسن البیان والے حافظ صلاح الدین یوسف حافظ اللہ نے ترجمہ کیتا ہے انہاں فرما دا قل فرما دیجیے. کی ترجمہ کہہ دیجیے فرما دیجیے. ہن تسی دسو بدوں آچو ادب زیادہ کسے جے فرما دیجیے. چلو یہ فیصلہ تساں کرنا ہے، میں تے تواڈے سامنے چند گزارشات عرض کیتی جا. کہہ دیجیے اور فرما دیجیے فیصلہ کرنا ہے کہ ادب اللہ نے کنوں عطا کیتا ہے. کہہ دیجیے فرما دیجیے. جتھے آیا نا قرآن پاک وچ انت یا کا ضمیر آئی انکا، اتھے کنز الایمان والے شیخ نے ترجمہ کیتا ہے تو. کا تو مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے ترجمہ کی کیتا ہے تو. ساڑھے شیخ نے جدوں ترجمہ کیتا ہے کا یا انت دا آپ کی فرمایا آپ. ہن فیصلہ کیجئے وہ تو ہے جدب زیادہ ہے یا آپ ہی جدب زیادہ ہے. یہ انداز ہوندہ ہے نا ہر دی محبت پیار دا ایک انداز ہوندہ ہے جڑے لوگاں دے سامنے پیش کر دے. ہن ذرا سنیے شانچ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ دی مخلوق کوئی نہیں. آندھنے وڈے جے برا جتنا زور نو سمجھتے وڈا برا. میں آنا یہ مہربانی ہے نکا بھی کہہ چھوڑا تو اسی کی کر سکنا سی تو بچارے مظلوم طبقہ ہوئے سے کی کہنا سی. یہ بھی شکر ہے مہربانی جے وڈا برا کیا. سن لو ہزاروں بھائی ہو، ہزاروں ماؤں کی عزت ہو، ہزاروں باپ کی عزت ہو، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی جوتے پر قربان ہے. کسی کی کیا حیثیت ہے کہ مصطفیٰ جیسا ہو؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ رب کی مخلوق میں میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبوب نو اشرف الخلق اللہ کی ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ نہ سمجھے. کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لفظ بشر محبوب لئی قرآن پاک یا اللہ نے بیان فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا. فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بشر بھی ہاں تے اللہ دا رسول بھی ہاں. هل کنت الا بشر الرسولا. محبوب واسطے لفظ رجل بھی آیا ہے. رجل دا معنی کی ہوتا ہے؟ مرد، بندہ، انسان.
نبی علیہ السلام لے یہ لفظ آیا ہے، پڑھ لیجئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ اندر، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، نبی علیہ السلام دے گل اندر کپڑا پایا کفار مکہ نے اور آپ نو گسیٹیا جا رہا ہے۔ جو ہی سیدنا صدیق آئے ویکھیا معبودی حالت کیفیت فرمایا اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے قریش مکہ کیوں قتل کرتے ہو اس رجل، اس بشر، اس عبد نو جڑا کہندا ہے میرا رب اللہ ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرشد نو کی فرمارنا تقتلون رجلن 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 دے الفاظ آ رہے ہیں، حتیٰ کہ قبر اندر بھی پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو کی جاننا ہے اس بشر دے بارے جڑا بشر توڑے و رسول بنا کے بھیجیا گیا ہے۔ لہذا حدیث بخاری اندر وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رجلن بھی کیا گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نو عبد بھی کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نو انسان دا لفظ بھی آپ لیے استعمال ہویا ہے، لفظ بشر بھی آیا ہے، لفظ انسان بھی آیا ہے، لفظ رجلن بھی آیا ہے، لفظ عبد بھی آیا ہے۔ وضاحت کردہ جامع توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام دی بشریت مبارک اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ جدو آپ دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ موجود نے تے بشریت اندر پھر کی شک ہو سکتا ہے؟ جدو آپ دے والد محترم سیدنا عبداللہ موجود نے پھر بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ سیدہ آمنہ تے سیدنا عبداللہ دا نکاح ہویا ہے، پھر بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ قانون فطرت دیتا دنیا تشریف لے آئے نے، پھر جناب بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پھر بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی والدہ محترمہ دا دودھ پیتا ہے، پھر سیدہ حلیمہ نے رضائی والدہ بنیا نے وہ لے کے گئی نے، پھر بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے بچپن گزاریا، بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے لڑکپن گزاریا، پھر آپ نے جوانی گزاری ہے، پھر 40 سال دی عمر پاک نو پہنچے نے، پھر اللہ نبوت تو سرفراز فرمایا ہے، پھر بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھانا تناول فرمایا، سحری تناول فرمائی، افطاری فرمائی ہے، پھر بشریت مبارک اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ پھر آپ دا دستار مبارک بھی ہے، جبہ پاک بھی ہے، کملی مبارک بھی ہے، زلفیں پاک بھی نے، نالین پاک بھی نے، پھر بشریت مبارک اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ دا جاگنا بھی حق ہے، آپ دا سونا بھی حق ہے، آپ دا چلنا بھی حق ہے، آپ دا پینا بھی حق ہے، آپ دا مسکرانا بھی حق ہے، آپ دا رونا بھی حق ہے، آپ دی حاجت بھی حق ہے، آپ دا سفر خلوت بھی حق ہے، جلوت بھی حق ہے، آپ کی ازواج بھی حق نے۔ جدو ازواج بشر نے پیغمبر دی بشریت اندر پھر کی شک ہو سکتا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں چاروں بشر نے، پھر مصطفیٰ دی بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ دے داماد ابو العاص تے سیدنا عثمان علی و بشر نے، پھر بشریت اندر آپ دی بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ دیا چاروں بیٹیاں بشر نے، آپ دے تینوں داماد بشر نے، پھر بشریت اندر کی شک ہو سکتا ہے؟ پھر سیدنا علی دی آگے اولاد چلی ہے، سیدہ فاطمہ بشر نے، پھر سیدنا علی بشر نے، پھر سیدہ فاطمہ تزرا دے بیٹے حسن حسین بشر نے، سیدنا یہ حسین بشر نے، پھر محبوب دی بشریت اندر آپ دی نسل پاک آگے بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے، یہ سیدنا حسین بشر نے، پھر آپ دے بیٹے زین العابدین بھی بشر نے، زین العابدین بشر نے، تائیں تے امام باقر بشر نے، امام باقر بشر نے، تائیں تے جعفر صادق بشر نے، جعفر صادق بشر نے، تائیں تے موسیٰ قاظم بشر نے، موسیٰ قاظم بشر نے، تائیں امام نقی تقی بشر نے، امام تقی نقی جے بشر نے، تائیں سید حسن عسکری بشر نے، یہ حسن عسکری بشر نے، پیغمبر دی اولاد آج بھی یہ قیامت تک سادات موجود نے، سارے سادات جڑا بھی آدھا میں نبی پاک دی اولاد وچوں آن، جڑا سید آدھا میں پیغمبر دی اولاد چوں آن، جڑا سید اپنے آپ نو کہلاندہ ہے، کوئی سیدنا علی نال جا ملدہ ہے جدہ نسب نامہ۔ میں پوچھنا چاہنا آج نسل رسول خون رسول دنیا اندر موجود ہے تے قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن نے اشارہ فرمایا۔ تسی تھکے دا نہیں نا پکے رہے آجے پھر جو میں توان کھانا نہیں نہ پوچھا گیا، میں نے بھی کسی پانی نہیں پوچھا، دوئیں برابر ہی برال راضی خوشی نہ بیٹھو انشاءاللہ چند منٹس۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اس دنیا موجود رب دا وعدہ ان شانئک
ہو والا ابتر محبوبہ جڑا توڑا دشمن ہے وہ دا نام مٹ جائے گا، وہ دی نسل مٹ جائے گی، میرے محبوب دی نسل ہے پاک دنیا چ بولو قیامت ہجے امام مہدی آئے انہاں حضور دی آل چوئی نہیں آنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد۔ آج سارے سادات جتنے بھی دنیا چنے وہ بشر نے، تے پھر آپ دا میں نسب نامہ پیچھے لے جاؤں، آپ خود بشر نے، آپ دا والد محترم بشر نے، دادا بشر نے، پڑدادا بشر نے، ایویں نسب نامہ پیچھے پڑھ دے جاؤ تے آدم علیہ السلام نو جا ملے گا۔ آدم علیہ السلام کون نے؟ آدم علیہ السلام بشر نے، پھر نبی علیہ السلام دا دنیا اندر رہنا، کھانا پینا، زخمی ہونا، بیمار ہونا، تکلیف دا آنا، پھر روح پاک دا پرواز کر جانا، پھر آپ دا غسل پاک، آپ دا کفن پاک، آپ دا دفن پاک، آپ دی قبر مبارک روضہ اطہر، یہ ساریاں دلیلہ نے کہ میرے محمد مصطفیٰ ذات دل آنا بشر نے، شان دل آنا میرے محمد جیسا رب دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں۔ جنس کے لحاظ سے آپ بشر ہیں، عقائد کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، رسول کی تعریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ بشر جس کو اللہ اپنے احکامات دے کے انسانوں کی طرف بھیجے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کی تعریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ بشر جس کو اللہ اپنے احکامات دے کے بھیجے بندوں کی طرف، وہ کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جو بشر ہوتا ہے۔ جنات میں سے بشر رسول نہیں آتا، اور نہ ہی فرشتوں سے کبھی رسول آئے، نبی نہیں بنا کوئی فرشتوں میں سے۔ کیوں؟ فرشتہ اگر نبی بن جاتا انسانوں کو نظر نہ آتا، نمونہ کیسے بنتا؟ جنات میں سے کوئی نبی بن جاتا نظر نہ آتا تو کیسے نمونہ بنتا؟ اللہ نے سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہی نسل انسانیت سے ہے، تاکہ خود کام کرتا جائے اور امت کو کہتا جائے کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرتے جاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے نمونہ بن کے آیا ہوں۔ یہ بات لکھ لو، آل الحدیث کے عقائد میں سے بات ہے کہ ذات کے لحاظ سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، شان کے لحاظ سے نہ نوری کوئی محبوب جیسا، نہ کوئی ناری محبوب جیسا، میرے محمد جیسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ساری مخلوق سے سونے، ساری مخلوق سے اعلیٰ افضل صاحب اکرام اگر کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت والے دن سب سے پہلے حقوق جس کے پوچھے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے کیا پیغمبر دے حقوق ادا کیتے، ماں دے حقوق دے ادا کرنے والوں، باپ کے حقوق ادا کرنے والوں، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والوں، اپنے پیر و مرشد کے حقوق کون ادا کرے گا؟ مجھ پر، تجھ پر، امت کے ہونے کے ناطے ہم پہ لازم ہے کہ ہم حق ادا کریں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق، اور آپ دے حقوق دے وچوں پہلا حق حدیث سن لیجئے صحیح مسلم، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات دے اندر جتے کوئی عیسائی یہودی رہندا ہے، جتے بھی کوئی رہندا ہے یہودی یا عیسائی، وہ دے کان وچ آواز پہنچ جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے دا اعلان کیتا ہے، ہر انسان تے لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ تے ایمان لے آوے۔ جس دن آپ نے اعلان نبوت کیتا اس دن تو لے کے قیامت تک ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر سکھ، ہر ہندو سب پہ لازم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، وگرنہ جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا، کیونکہ جس کے کان میں مصطفیٰ کی نبوت کی آواز پہنچائے۔ ایک سکھ ہو، لوگ آتے نا گرو جڑا نانک جیدے واسطے 9 نومبر نو سکھ آیا ہے، پتہ نہیں 9 نومبر نو سکھ آیا ہے، وہ کرتارپور نواں بارڈر کھولیا ہے، تو سب ویکھے ہونے عمران خان بھی ہوتے ماشاءاللہ رومال شمال بننے ہوئے آئی، بالکل لگ دے انجے ہی آئی، با انہوں نے رلدہ ملدہ با میں بھی بالکل رومال بنے ہوئے،
مسجد جان لگے کوئی ضرورت نہیں، سکھاں کول جان لگے رومال انج بد ہویا بھائی جنہیں بیچارے کدے سر ننگا کیتا ہی نہیں۔ کس لیے آ رہے تھے سکھ؟ مڑی کی پوجا کے لیے، قبر کی پوجا کے لیے، ایک سکھ کی پوجا کے لیے، اس کے جنم دن کو منانے کے لیے۔ مدینے کی ریاست پہلی دفعہ ایسی سنی ہے جس میں کافروں کو سپیشل بلایا جائے شرک کے لیے، مڑی کی پوجا کے لیے۔ کہتے ہیں گرو جڑا نانک سی نا وہ اللہ کو مانتا تھا۔ سن لو، ایک بندہ ساری زندگی اللہ کو مانتا رہے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کو نہ مانے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کو اکیلا بھی مانتا ہو، لا شریک بھی مانتا ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ کو رسول نہ مانے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ سکھ سارے آئے کہنے لگے جب گرو نانک جانے مریا نا، مسلمان کہنے بس ساڈا ہے، سکھ کہنے ہندو کہنے ساڈا ہے، ہندو کہنا سا جلاونا ہے، مسلمان کہنا سا دفناونا ہے۔ رولا پہ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی اس طرح کرو بات، تسی نا پھول رکھ لو، شام نو پھول رکھو گرو نانک دے میت دے اندر، سجے پاسے رکھے سکھاں ہندوواں تے کھبے پاسے رکھے مسلمان۔ سویرے آ کے وکساں جی دے پھول کرما گئے نا، خراب ہو گئے، اس نو گرو نانک نہیں ملے گا۔ جی دے پھول تازہ رہے، جی رہے پھول تازے کنہ دے سکھاں ہندوواں دے تے وہ جلان گے، تے جی رہے مسلمانہ دے تے وہ دفنان گے۔ سویرے جو آئے نا، سارے آئے، مسلمان بھی آئے، سکھ بھی آئے، ہندو آئے، انہیں جو کھولیا نا بابے دی میت نو تے پھول پایا، بابا آئی کوئی نہیں، تے دوہاں دے پھول ترو تازہ ہے، تے بابا بچ آئی کوئی نہیں۔ انہاں پھولن چا ساڑ کے مڑی بڑھائی جلا کے، انہاں پھولن چا دفن کیتا، دوہاں نو شابش۔ بابا کہتے گیا سکھ مرے ہویا کہتے راتی غائب ہو گیا، جس کے نزدیک مرا ہوا رات کو غائب ہو جائے، قربان یہ اخبار نوائے وقت پر 9 نومبر کو پوری تفصیل لکھی ہوئی، رنگین پیج پہ گرو نانک دیاں کرامتاں، یہ سکھ دیاں بھی کرامتاں، تو پھر سانو پانی رام رام کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندوں، کرامت ولیوں کی ہوتی ہے، سکھوں کی نہیں ہوتی۔ کرامات اولیاء کی ہوتی ہے، بزرگان دین کی ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی کرامات ہوتی ہیں، سکھوں کی کرامتیں نہیں ہوتی۔ بہرحال پیغمبر کا پہلا حق ہر مسلمان پہ لازم ہے، ہر شخص پہ لازم ہے، جو اس زمین پر ہے کہ وہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھے گا تو جنت میں جائے، نہیں جا سکتا۔ کوئی دنیا میں انسان ہو جس کے کان میں آواز پہنچ گئی آمنو باللہ ورسولہ، اس پہ لازم ہے وہ اللہ پر بھی ایمان لائے اور محمد مصطفیٰ بھی ایمان لیا۔ یہ آپ کا حق ہے۔ کی خیال ہے اسی جتنے اتے بیٹھے ہیں آپ دے حق ادا نہیں کر دیتا؟ اسا آپ رسول من لیا نا، انشاءاللہ من دے ہو یا نہیں؟ کی پڑھ دے ہو لا الہ، یعنی رسول اسا من لیا، اسا پہلا حق اللہ دی رحمت نہ ادا کر دیتا ہے۔ جن نے پہلا حق ادا کیتا ہے وہ دے ہوتے دوسرا حق، جڑا پہلا حق ادا نہ کرے وہ دے ہوتے دوسرا حق، پہلا حق جڑا ادا کرے ہو دیتے دوسرا حق۔ میں اور تساں سارے نے اللہ دی رحمت نہ پہلا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے اور تواڈے تے دوسرا حق کیڑا ہے کہ ساری مخلوق نالوں ود کے پیار کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نالے آپ دا حق ہے، اپنی اولاد نالوں، اپنے بیوی بچے نالوں، اپنی جان نالوں، کل کائنات نالوں۔ قرآن پاک نے وضاحت فرمائی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جڑا پہلا حق ادا کرے ہوتے دوسرا حق ہے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات محبت کرے، اور اس محبت اندر ساریاں محبتاں داخل نے۔ صدیق نال محبت، اس سیدنا عمر نال محبت، سیدنا عثمان نال محبت، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت، صحابہ کرام نال محبت، آل بیت نال محبت، سارے صحابہ کرام نال پیار محبت عقیدت۔ آج کل یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، میڈیا پر پڑھے لکھے لوگوں میں سب سے زیادہ زہر پھیلائی جا رہی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ یہ ذہن میں بات بٹھا لے، لکھ لے کہ یہیں سے زبان کھلتی ہے۔ سب سے پہلے جب اصحاب رسول پر زبان کھلتی ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر یہ لمبی اور گندی زبان واپس نہیں آتی جب تک صدیق تک نہ پہنچے۔ اس لیے ہر صحابی کو اپنی ذات زبان سے محفوظ رکھیے، ہر صحابی سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ و خیرات دیتے تھے۔ سن لے ہماری عقیدت، ہمارا صحابہ کا پیار اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نمازی تھے، وہ روزے دار تھے، وہ زکوٰۃ دینے والے تھے، وہ جہاد کرنے والے تھے، یہ ساریاں خوبیاں ان میں موجود تھی، لیکن ہماری محبت کا آغاز ان اعمال کی وجہ سے نہیں، ہماری محبت کا آغاز ان کا مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار کی وجہ سے ہوا۔ جدوں ساڑی انہاں دی محبت شروع دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئی ہے، عمال کی وجہ سے شروع ہی نہیں ہوئی، تو عمال پر باس کیوں کریں؟ صحابہ کے عمال پر باس نہیں ہوگی، صحابہ سے پیار ہوگا اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ اور سن لو میرا اور میری جماعت کی عقیدت سن لیجئے کہ نماز پر جنت کی ضمانت نہیں ہے، نہ روزے پر، نہ حج پر، نہ زکوٰۃ پر، یہ سارے حسن ظن ہے کہ عبادات قبول کر کے وہ جنت عطا کرے گا، لیکن جس نے کلمہ اسلام پڑھ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا اس کی ضمانت ہے کہ اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ ضرور دے گا۔ کیوں؟ وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں وہ اجر وہ نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار میں اللہ نے رکھا۔ یہ دیدار رسول ہے، یہ رسول رحمت کے چہرے کے دیدار کا شرف ہے۔ پوچھا گیا سیدنا، ایک محدث سے پوچھا گیا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، متقی تھے، پرہیزگار تھے، امیر المومنین تھے، وہ شان میں اعلیٰ ہے یا امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے؟ بحث کرتے کرتے کہنے لگے جب میں خلافت دیکھوں، امن دیکھوں، تقوی دیکھوں، زہد دیکھوں، میرا ذاتی یہ جی کرتا ہے میں عمر بن عبدالعزیز کو اعلیٰ قرار دوں، لیکن جب میں سیدنا امیر معاویہ کی زندگی کا وہ لمحہ دیکھتا ہوں جس لمحے انہوں نے اپنے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا، اس وقت میں فیصلہ کرتا ہوں کہ سن لو ساری زندگی کی عمر بن عبدالعزیز کی عبادات ایک طرف اکٹھی ہو جائیں، اللہ کی قسم اس لمحے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس لمحے امیر معاویہ نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ صحابی رسول کا شرف ہے، اور یہ بات لکھ لو قیامت تک تجھے ساری زندگی کام آنے والی ہے۔ جس دن بھی، جس صدی میں بھی، جس زمانے میں بھی جو شخص صحابی رسول کے خلاف بولتا ہے اسی دن سمجھ لینا کہ یہ شخص مسلمان، سنی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ آل الحدیث نہیں ہے، یہ آل سنہ نہیں ہے، یہ سنی مسلمان نہیں ہے۔ سنی مسلمان کی تعریف میں یہ بات موجود ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے ہر صحابی سے پیار کرتا۔ جو پیار نہ کرے وہ سنی ہو سکتا؟
وہ مسلمان سنی نہیں ہو سکتا، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنہ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا امتیاز نشان ہے کہ ہمارے مسلک و مذہب میں تبرہ نہیں ہے، ہر مصطفیٰ کے صحابی سے پیار ہے، عقیدت ہے، محبت ہے۔ سنیے صحابہ سے کیوں محبت؟ اس وجہ تو کیوں نہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے آپ دی صحابہ وجہ تو صحابہ نال محبت، صدیق نال محبت، مصطفیٰ دی وجہ تو سیدنا عمر عثمان علی نال محبت، مصطفیٰ دی وجہ تو آل رسول نال محبت، مصطفیٰ دی وجہ تو حتیٰ کہ اس مٹی نال بھی پیار ضروری ہے جس مٹی تے میرے محمد مصطفیٰ نے قدم رکھے ہے۔ انہیں شہرہ گلیاں نال بھی پیار ضروری ہے، انہیں ہواواں فضاواں نال پیار ضروری ہے۔ جتھے نبی علیہ السلام رہنے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے قرآن فرمایا محبوبہ میں مکہ شہر دی قسم کیوں چکی ہے، اس وجہ تو نہیں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوبہ میں مکہ شہر دی قسم کیوں اٹھائی ہے، اس وجہ تو نہیں اٹھائی کہ تھے میرا گھر ہے بیت اللہ یا مسجد حرام میں، اللہ مکہ شہر دی قسم کیوں چکی جے، اس وجہ تو تے حجر اسود فرما نہیں، مقام ابراہیم میں فرمایا نہیں، صفا مروہ دا میدان نے فرما نہیں، عرفات فرما نہیں، منہ یا مزدلفہ دی وجہ تو بیت اللہ دی بیت مکہ دی قسم کیوں چکی جے، مزدلفہ دی وجہ تو یا منہ دی وجہ تو یا بیت اللہ دی وجہ تو یا مسجد حرام دی وجہ تو رب اندہ لا اقسم بہذا البلد وانتا وانتا وانتا، اے محبوبہ میں مکہ دی قسم چکیے صرف تہاڈی وجہ تو، تہاڈی ذات دی وجہ تو میں قسم اٹھائیے کہ تسی اس شہر اندر پیدا ہوئے ہو، تسی اس شہر اندر رہندے ہو، جتھے محبوبہ تسی رہندے ہو لا اقسم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ تیرا شہر محبوبہ توڑا شہر ہے، تاں میں قسم چکی ہے کہ توڑا شہر ہے، انہوں پنجابی انج کہو محبوبہ میں شہر دی قسم تاں چکی ہے کہ تسی وسدے ہو، اس شہر اندر تسی رہندے ہو محبوبہ تاں میں قسم اٹھائیے، محبت ہر اس شے نال جدا پیار پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نالے، اے اس دے اتے حق ہے جڑا پہلا حق ادا کرے، جڑا دوجا محبت والا ادا کرے، او دے اتے تیسرا حق کیڑا ہے، قرآن پاک سنیے فرمائی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ فرماندا ہے جڑا پہلا تے دوجا حق ادا کرے او دے اوتے تیسرا حق میرے محبوب دے وے کہ انہاں دی ذات دا ادب و احترام کرے، جڑا پیغمبر دا ادب و احترام نہیں کرتا وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کے شہروں کا احترام، آپ کے صحابہ کا احترام، آپ کی آل کا احترام، آپ کے نام کا احترام، آپ کی ذات کا احترام، آپ کے جبہ پاک کا احترام، آپ کی دستار کا احترام، آپ کے نالین پاک کا احترام، آپ کے جبہ پاک کا احترام، آپ کی دستار مبارک کا احترام، آپ کی زلفوں کا احترام، آپ کے شہر کا احترام، آپ سے منسلک جناب منصوب ہر چیز کے ساتھ محبت ادب احترام و اکرام ہو، لہٰذا یہ اسلام کی ایمان کی روحانیت اور چاشنی ہے کہ ادب مصطفیٰ ہو، جس بندے کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں ہے وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، اتنا ادب و احترام کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر صلح حدیبیہ دا معاہدہ لکھیا جا رہا ہے، معاہدے ہوتے الفاظ آ گئے، اے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ درمیان، قریش بول اٹھے، کفار بول اٹھے، اس تو رسول اللہ نہیں من دے، یہاں محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ میرے محبوب فرمادن ہے علی جی محبوب جی، فرما میرا نام محمد رسول اللہ کاٹ دے، یا رسول اللہ تے پھر کی لکھنا ہے، فرما محمد بن عبداللہ لکھ دے، رسول اللہ کٹ دے۔ سین علی فرمادن ہے محبوب جی توڑے نام تے قلم کیویں پھیراں، تمہارے نام کر قلم کیسے پھیروں، میرے علی نے نام مصطفیٰ کو کاٹا نہیں۔ ہن 12 ربیع الاول نو کیک بنائے گئے، کیک ہوتے
ایک دے اتنے رسول اللہ لکھیا ہے یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھیا ہے، یا کلمہ طیبہ لکھیا ہے، یا محمد الرسول اللہ لکھیا ہے، پھر انہوں چوری نال کٹیا تے پھر کھادا ہے، پھر کھا کے کتے گیا میدے چ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا آل الحدیث یقیدہ سن لو کہ کتے نام رسول لکھیندہ نہیں، جے لکھ لویے تے پھر کٹیندہ نہیں تے پھر اپنے منہ نال کھویندہ نہیں۔ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا روضہ رسول دے ماڈل بنائے گئے، 11 ربیع الاول 12 نو زیارت ہوئی ہے تے 13 نو ماڈل توڑ دیے گئے۔ آل الحدیث جو عقیدہ سن لو روضہ رسول دا ماڈل بنائیندہ نہیں، بن جائے تے پھر ہتھاں نال نہیں توڑتے۔ میں اگنوں پوچھا آبائے روضہ رسول دا ماڈل بنایا کیوں ہے؟ جنہیں پیار ہے بنایا، اور کہا حضور نہ پیار ہے بنایا سا، کہ مکانہ دے چھتاں تے بنایا، کہ گڈیاں تے بنایا سی ماڈل روضہ رسول دا۔ 12 نو زیارت ہوئی ہے تے میں کہ 13 نو میں ویکھیا روضہ رسول دا ماڈل ہے نہیں سی، بنایا کیوں ہے؟ جنہیں پیار اندر، میں کہ زیارت کیوں کی تھی؟ جنہیں پیار اندر، تے میں کہ توڑیا کیوں ہے؟ بنایا کنے جناسا بنایا، میں کہ توڑیا کنے جناسا توڑیا، تے میں گستاخ کون جنے تسی؟ روضہ رسول بنائیدہ نہیں، ماڈل بنائیدہ نہیں۔ آسانوں پوچھتے نے آل حدیث ہو تو 12 ربیع الاول روضہ رسول دا ماڈل کیوں نہیں بنایا ہوں؟ کہ اسی بنانا چاہندے سا۔ سوال ہے تساں کیوں نہیں بنایا؟ میں کہ بنانا چاہندے سا۔ جنہیں پھر بنایا کیوں نہیں؟ میں کہ بنانا چاہندے سا۔ جنہیں پھر بنایا کیوں نہیں؟ میں کہ بنانا چاہندے سا۔ تو انہوں سمجھ میں لگا 12 بجے نہیں۔ جنہیں تو سارا روضہ رسول دا ماڈل بنایا کیوں نہیں؟ میں کہ بنانا چاہندے سا۔ جنہیں پھر بنایا کیوں نہیں؟ میں کہ بنانا چاہندے سا۔ جنہیں پھر بنایا کیوں نہیں؟ میں کہ بنانا چاہندے سا۔ دسو کتے بنائیے؟ جنہیں گلی اندر میں گلی نہ پا گئے روضہ رسول، جنہیں دو لو گلی دھو لو، میں گلی دھو لویے تاوی انہی پاک نہیں۔ روضہ رسول جتے بندا ہے وہ گلی نہیں ہوندی، وہ پتہ جگہ کیڑی ہوندی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جگہ جنت ٹکڑا پہلے ہوندی ہے مگر روضہ بندا ہے۔ پاکستان کو لے آؤ جگہ جنت ٹکڑا ہوئے ہوتے جہاں ہم بنائیں۔ تو میں کہ 12 ربیع الاول نو کیوں بنایا؟ توجہ ہے میرے حال؟ میں کہ 12 ربیع الاول نو روضہ کیوں بنایا ہے؟ انہیں تو نہیں پتا، میں کہ دسو کیوں بنایا ہے؟ انہیں حضور پیدا ہوئے، میں کہ یہ تو میں نے بھی پتا ہے جناب 12 ربیع الاول نو تسی آندھو پیدا ہوئے نے۔ میں کہنے لگا جی تاں اس روضہ رسول بنایا ہے۔ میں کہ حضور پیدا ہوئے 12 ربیع الاول جانے جی، میں کہ روضہ کیوں بنایا؟ انہیں حضور پیدا ہوئے، میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول، میں کہ روضہ کیوں بنایا؟ انہیں حضور پیدا ہوئے، میں پھر روضہ کیوں بنایا؟ جنہیں حضور پیدا ہوئے نے۔ میں کہ روضہ کیوں بنایا؟ جنہیں حضور پیدا ہوئے نے۔ میں کہ جدوں پیدا ہوئی روضہ بنائی دے، تسی دسو جے دن پیدا ہوئے، پیدا روضہ پیدا ہون دی دلیل ہے، روضہ ولادت کی دلیل ہے یا وفات پاک کی؟ روضہ پیدا ہون والے دن بنیندہ ہے یا وفات والے دن؟ کہیں ایسا تے نہیں کہ روضہ پاک بنا کے تسی منا کی رہے ہو انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ نالے وفات منائی جا رہے ہو، نالے روضہ بنائی جا رہے ہو، نالے خوش ہوئی جا رہے ہو۔ روضہ خوشی والا دن نہیں بنیندہ، وہ تے غم والا دن ہوندہ ہے، وہ تے رون والا دن ہوندہ ہے، غم والا دن ہوندہ ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تے دنیا تو تشریف لے گئے نے،
جاؤ صحیح البخاری پڑھو جے نبی علیہ السلام سوار والے دن فوت ہوئے نے، ماہ ربیع الاول وفات پاک آپ نو سوار نو آئیے، اور میں جناب مولانا عامر رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات اندر لکھ دینا ہے کہ آپ دی وفات شریف جڑی ہے وہ کیڑی تاریخ ہے 12 ربیع الاول نو، جدو 12 ربیع الاول نو حضرت عامر رضا خان صاحب لکھ رہے نے تے پھر توجہ فرمائیے جس دن عدور دنیا تو گئے نے، جاؤ بخاری کولو امی عائشہ دے اکھاں چوں آنسو جاری سن، سیدہ فاطمہ تو زرا روئی روئیاں سن، سیدنا علی رو رہے سن، سیدنا عثمان رو رہے سن، سیدنا عمر جیسے انسان تے اس طرح ہو گئے کہ کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا میں دی گردن اڑا دیاں گا۔ صدیق دی اکھاں چوں آنسو گر رہے نے، صحابہ فرماندے نے اتنا دھیرا چھا گیا سی جس دن حضور پہ وفات پائی مدینہ طیبہ اندر، سورج چڑھے ہوئے لیکن پورے مدینے چ اندھیرا ہے۔ رب دسنا چاہتا ہے کہ 12 ربیع الاول لائٹنگ نہیں کریں دی، اندھیرا چھائے ہوئے ہے، روشنیاں نہیں کریں دی، اندھیرا چھائے ہوئے ہے، پورے مدینہ طیبہ اندر اندھیرا چھائے ہوئے ہے۔ 12 ربیع الاول جدوں حضور دنیا تو گئے نے ادھر روشنیاں مدینے تسی وکھا دیو، اندھیرا میں وکھا دینا، پورے مدینے سورج دے ہون دے باوجود اندھیرا چھائے ہوئے ہے۔ صحابہ کرام رو رہے نے سانو آن تسی جشن کیوں نہیں منان دے، ادب دے اندر احترام دے اندر تسی بھی منان دے، پیار اندر ادب اندر، اسی نہیں منان دے ادبوں پہ ادب اندر احترام اندر۔ اس دن صحابہ کرام دی اکھاں چوں آنسو نے ادب و احترام اندر، اس دن نبی علیہ السلام دا گھرانہ اکھاں چوں آنسو برسا رہے ہے، اسی ادب و احترام اندر تو ہاڑی ادب احترام دا انداز اور آل الحدیث دا انداز اور وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُکْرَةً وَأَصِیلًا۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا حق امت دے ہوتے وے کہ آپ دے ہوتے ایمان لے آندہ جائے، جنہیں اے حق ادا کر دیتا ہو دوتے دوسرا حق کہ آپ نہ محبت کی تی جائے، جنہیں محبت کر لئیے ہو دوتے تیسرا حق کہ آپ دا ادب و احترام کیتا جائے۔ ادب و احترام کر کے جدوں ادب احترام کر دے ہو نا ماشاء جدوں داڑھی منان دے ہوتے پھر داڑھی سوٹ صاف کر کے نالی سوٹ دے ہوتے پھر خیال کیتا کرو کی دی سنت ہے، توجہ ہے ماشاء چاراں تے رکھی ہے نا ماشاء اللہ، پکے رہے جڑے قاری صاحب نے وعدہ کیتا۔ نعت خان کتے گیا ہے ساڈا؟ نعت خان چلا گیا داڑھی منا کے؟ نہیں، نعت خان جڑے نظم پڑھی میرے تو پہلے جنہیں حمد شریف پڑھی وہ کتے وہ کتے چھوٹا نہیں منائی ہو اس میں بیکھی ہوں تسی چھوٹے ہو رانا صاحب میں چھوٹا ہاں جی پوچھو ابو ہریرہ کولو پوچھو جا کے ابو ہریرہ تو سنت کی اہمیت ہوتی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چاپ دا چوتھا حق جڑا ادب و احترام کرتا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تے حق چوتھا ہے کہ ہر معاملے اندر اتباع کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ کی سنت کی پیروی کرنا یہ آپ کا امت پر حق ہے، یہ آپ پر پیغمبر کا حق ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا، بالوں کی کٹنگ ان جیسی، صورت سیرت ان جیسی، فَاتَّبِعُونِ نقش قدم، اتباع پیروی، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا، دین کے اندر ہر حال ایک مرضی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، یہ آپ کی اتباع آپ کا حق ہے۔ اس رب کی زمین پر کوئی اور ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی جس کی اتباع ہم پر لاگو ہو سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی اتباع ہم پر فرض ہے اور ہم نے اللہ کی رحمت و فضل سے آپ کی اتباع کا جس طرح حق تھا ادا کیا ہے، پیغمبر کی ایک سنت کو بھی ہم نے آج تک نہیں چھوڑا۔ جو داڑھی کٹواتے ہیں مڑواتے ہیں ان کے سوا آل الحدیث نے پیغمبر کی ہر سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔
تم پوچھتے ہو کہتے ہو لوگ آل الحدیث کیوں نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں تمہارے اندر حدیث نظر آئے تو لوگ دیکھ کے یہ الحدیث ہو جائے۔ تم خود حدیث کو چھوڑ آتے ہو پھر کہتے ہو زمانہ آل الحدیث کیوں نہیں ہوتا۔ تمہاری تو دعوت کھری ہے، صاف ہے، ستھری ہے، ایک عمل بھی تمہارا عبادات میں ایسا نہیں جو سنت کے خلاف ہو۔ 31 چک میں اعلان کر رہا ہوں، آل الحدیث کا وہ عمل جو ہم دین شریعت ثواب سمجھ کے دین سمجھ کے کرتے ہوں اور اس پر پیغمبر کی دلیل حدیث نہ ہو، وہ نشاندہی تم کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے کرسی سے اٹھنے سے پہلے اس کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے اگر حدیث سے ثابت نہ ہوا۔ ایک عمل آل الحدیث کا ایسا ثابت کیجئے جو حدیث میں نہ ہو اور ہم بطور دین اجر ثواب کرتے ہو۔ ہمارا تو زمانے سے جھگڑا ہی یہ ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ رسول رحمت نے نہیں کیا۔ جو ہم سے پوچھے یہ کام تم کیوں کرتے ہو، ہم کرتے ہی وہ ہیں جو محبوب نے کیا ہو۔ ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ آپ نماز میں ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو ہم اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کیوں اٹھاتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو ہم اللہ مباعد بینی کیوں پڑھتے ہیں، حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، ہم بحدیث صحیحہ پیش کریں بخاری و مسلم سے۔ ہم سے پوچھو کہ ہم آمین اونچی کیوں کہتے ہیں، ہم بخاری و مسلم سے حدیث بیان کریں۔ ہم سے پوچھو ہم ایک وتر کیوں پڑھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو کہ ہم 8 تراویح کیوں پڑھتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں صحیح البخاری سے۔ ہم سے پوچھو ہم پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو ہم جرابوں پر مسح کیوں کرتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو ہم دوہری اذان بعض دفعہ کیوں کہتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو کہ ہم اقاری اقامت کیوں کہتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو ہم حمدن کیوں پڑھتے ہیں، ہاں کثیرن طیبا مبارکن فی، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو آخری تشہد میں تورک کیوں بیٹھتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ ہم سے پوچھو دوسری رکعت سے اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت کیوں کرتے ہیں، ہم حدیث پیش کریں۔ جو ہم کرتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے ان پر حدیث موجود ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے لے کر 31 چک اس مسجد اہل حدیث تک جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہم نماز کے جنازہ کے بعد بیٹھ کے وہاں دعا کیوں نہیں کرتے، اسی لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم 70 پھوڑی پہ بیٹھ کے فاتحہ خوانی کیوں نہیں کرتے، ہم کہتے اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے تم قبر پہ اذان کیوں نہیں کہتے، ہم کہتے اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کل 7واں 40واں کیوں نہیں کرتے، ہم کہتے اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے وضو میں اب گردن کا مسح کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے تم نماز سے پہلے پنجابی اردو میں نیت کے الفاظ کیوں نہیں ادا کرتے، اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ جو ہم نہیں کرتے وہ حدیث میں نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ حدیث میں ہے، اس لیے کہ ہمیں آل الحدیث کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے رب سے اور اپنے پیر و مرشد کے کلمہ پڑھ کے یہ وعدہ کر لی ہے کہ اے رب کائنات قیامت تک عبادت تمہاری ہوگی، اور رحمت للعالمین کے ساتھ کلمہ پڑھ کے ہم نے بیعت کی ہے کہ قیامت تک اطاعت آپ کی ہوگی۔
رب کے سوا ہمارا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے علاوہ ہمارا رہبر و رہنما کوئی نہیں ہے، باقی کل کائنات مرید ہے، غلام ہے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی و مالک، احمد بن حنبل، یہ سارے غلام ہیں، سارے پیر فقیر بزرگ سارے غلام ہیں۔ یہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے، یہ نبوت مصطفیٰ کی ہے، شریعت یہاں مصطفیٰ کی ہے۔ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی، کسی کی تقلید نہیں ہو سکتی، کسی امام پیر کے نام پہ ٹوپی کے رنگوں پگڑی کے رنگوں کے نام پر مسلک جماعت نہیں بن سکتی۔ اب کل کائنات غلام پیدا ہوگی اور کائنات کے آقا ایک ہے محمد مصطفیٰ، نبوت ان کی جاری ہے، رسالت جاری ہے، شریعت جاری ہے، اطاعت جاری ہے۔ آپ کی ذات برزخ میں اعلیٰ ترین زندگی کے ساتھ، برزخی زندگی کے ساتھ رب کے پاس آپ ہے، لیکن نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، شریعت یہاں ہے، اطاعت یہاں ہے، اتباع یہاں موجود ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ سن لو ہماری بات، کل کائنات غلام ہے اور ہمارے قیامت تک آقا صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ حق مصطفیٰ کا ہے جو تم اماموں کو دیتے ہو، اتباع کا حق میرے محمد مصطفیٰ کا ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی و مالک، احمد بن حنبل، چاروں اماموں کی اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال تب قبول ہیں جب پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوں۔ وہ خود محتاج ہیں پیغمبر کی مہر کے، وہ خود جنت میں تب جائیں گے جب پیغمبر کی سنت کی اتباع کی مہر ہوگی۔ کوئی ان کے پاس قیامت والے دن جھنڈا نہیں ہوگا، کوئی ان کی الگ جناب پہچان نہیں ہوگی، کوئی الگ گروپ نہیں ہوگا۔ انہوں نے نہیں فرمایا ہمارے نام پہ مسلک بنا لینا، ہمارے نام پہ گروہ بنا لینا، ہمارے نام پہ امت کو تقسیم کر دینا۔ سارے فرقے اس ملک کے اندر یا دنیا کے جس کونے میں ہے، سارے فرقے تقسیم کے لیے بنائے گئے۔ آل الحدیث جو ہے وہ اتحاد کی دعوت لے کے کھڑا ہے۔ حنفی کہتا ہے حنفی ہو جاؤ، شافعی کہتا ہے شافعی ہو جاؤ، مالکی کہتا ہے مالکی ہو جاؤ، حنبلی کہتا ہے حنبلی ہو جاؤ، جعفری کہتا ہے جعفری ہو جاؤ۔ 4-5 گروہوں میں امت کو تقسیم کر دو۔ آل الحدیث کہتا ہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جعفری ہو۔ اللہ کا واسطہ ہے امت پر رحم کر کے پوری امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا کر دو۔ ایک ہستی، ایک شخصیت ہے جس کے نام پہ اتحاد ہو سکتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ باقی کل کائنات متنازع ہے۔ ہر امام کا ماننے والا کہتا ہے میرا امام بڑا ہے، دوسرے فرقے کا کہتا ہے میرا امام بڑا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں تیرے امام سے میرا بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں چارے جھگڑا چھوڑو، تمہارے چاروں کے امام چھوٹے ہیں، جو ہم پیش کرتے ہیں اس کو بڑا ہم نے نہیں کہا۔ جس کو تم نے بنایا، تم نے کہا میرا امام اعظم ہے، دوسرے نے کہا میرا افضل ہے، ہم نے کہا چاروں اماموں کا احترام، لیکن اس کائنات کے اندر بڑا وہی ہے، اعظم وہی ہے جس کو میرے رب نے بنایا۔ اعظم بڑا وہ کون ہے؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ وہ ایک ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے، جن کو رب نے بڑا بنایا ہے، وہی بڑے ہیں، باقی کل کائنات غلام ہے۔ اتباع آپ کی، اطاعت آپ کی۔ اٹھئے، غلطیاں نکالیے، کھنگالیے، پڑھیے، سارے گروہوں کو
پیش کیجئے قرآن پر، حدیث پر، دین پر، شریعت پر، منہج پر۔ ہمارے کسی مسئلے کو تحقیق کر کے دیکھیے، گھر میں کھولیے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کھولیے اور پڑھیے، مکہ سے مدینہ سے لے کر مسجد تک ایک لمحے کا ذرے کا فرق آئے تو ہمیں ہمارا گربان پکڑیے، اگر نہیں ہے تو یہ اصل ہے، باقی سارے فرقے ہیں، ہم جماعت ہیں، اس لیے کہ ہم اصل سے نہیں کٹے۔ اس کائنات کی اصل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ اصل ہے، باقی سارے سائیڈ پر راستے ہیں، ہم اصل سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اصل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پنجواں حق اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، امت 5 گروہاں تقسیم ہو گئی ہے، ان کے دے نام تے اکٹھا ہوئے گی دنیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیئن فردوا الی اللہ والرسول، ساری امت کے دے نام تے کٹی ہوئے گی۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کہتا ہوں حکومت کو اللہ ہوش دے تو سارے فرقے بننے پر پابندی لگا دے، ناموں پر بھی پابندی ہو، ایک ہی نام آل سنہ آل الحدیث، اس سے آگے سب فرقہ وریت، اس پر اتفاق ہو۔ آل سنہ والجماعت جو ہو گیا، آگے کیا چاہیے؟ آل الحدیث، آل سنہ والجماعت، سنت والے، صحابہ والے، حدیث والے، اس سے آگے پھر کیا تقسیم در تقسیم ہے؟ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سرورتی ہے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ فلاں اتاری ہے، یہ رضوی ہے۔ یہ ساری تقسیمیں کیوں نہیں ختم ہو کے پوری امت محمد کے نام پہ اکٹھی ہوتی؟ یہ ساری تقسیم فرقہ وریت ہے، پوری امت کو ایک نام پہ اکٹھا کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ حق ہے مصطفیٰ کا کہ رب کی زمین پر ان کے علاوہ کسی کے نام پہ فرقہ بن سکتا نہیں۔ جب جھگڑا اختلاف جھگڑا ہوگا، فیصلہ محمد مصطفیٰ کرے۔ قیامت تک قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ یہ سمجھنا آئے تو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمانا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ایک بڑا ہی شخصیت نام ہے امام مالک، توجہ فرمانا رحمت اللہ علیہ۔ انہوں کو پوچھیا گیا، شاگرد پوچھدا امام صاحب ایک مسئلہ تے دسو، فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے امام صاحب ایک گل دسو، جدو بندہ وضو کرتا ہے تو پیر دھوندا ہے تو پیران دی انگلیاں دا جڑا خلال ہے، درمیان انگلی پھیرنے پیران دی انگلیاں، یہ ٹھیک ہے؟ فرما پیر جو دو لینے ہیں پھر انگلیاں پھیرن دی کیڑی لوڑ ہے، انگلی پھیرن دی کیڑی لوڑ ہے، خلال کوئی چیز نہیں۔ کول ایک شاگرد بیٹھا ہے، کہنے لگا امام صاحب یہ تے پیغمبر دی سنت ہے، تسی کہنا کوئی شے نہیں، میں آنا سنت ہے۔ چھوٹا بولیا، شاگرد بولیا استاد جی امام صاحب تے سنت نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس چھوٹی انگلی دے نال پیراں دی انگلیاں دے درمیان خلال کردے پھیریا کردے سن۔ امام صاحب سن کے فرمان لگے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری حدیث ہے، پیاری سنت ہے۔ آج تو بعد میری زندگی تک جڑا بندہ میرے کو سوال کرے گا میں فتوی دیں گا کہ پیراں انگلیاں دا خلال کرنا سنت ہے۔ جڑا پہلے پاس ہی ہو میری رائے سی ہن آ گئی ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ یہ ہے مسلک آل الحدیث۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو، ہم کب کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جب بھی پاکے رہو، محبت کرو، پیار کرو، ادب کرو، احترام کرو، کتابیں پڑھو، جو ان کی بات حدیث دین شریعت قرآن و سنت کے تابع ہو مانیے، جہاں ٹکرا جائے چھوڑ دیجیے۔
کیا امام صاحب نے انج بھی فرمایا ہے جڑی میری بات حدیث نہ ٹکرا جائے میری منو حدیث چھوڑ دو؟ نہیں، یہی مسلک اہل الحدیث ہے کہ چاروں اماموں کی جو بات حدیث نہ ٹکرا جائے چھوڑ دیو، تو جڑی حدیث دے مطابق ہوئے لے لو بس۔ چاروں اماموں کے ساتھ برابر کی محبت، پیار، ادب، احترام ہو، جڑی گل قرآن و سنت کے مطابق وہ لے لو، جو خلاف ہو وہ چھوڑ دو۔ انج سمجھ نہیں آئی تو قیامت والے دن فیصلہ تو انشاءاللہ ہونا ہی ہونا ہے نا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ ہونا تو میں چاولا لا رہا انشاءاللہ قیامت نو فیصلہ تے ہونا ہے۔ 2 منٹ میرا ٹائم رہ گیا۔ قیامت نو فیصلہ تے ہونا ہے۔ امام شافعی بھی ہونگے، امام مالک احمد بن حنبل بھی ہونگے، انشاءاللہ اسی بھی ہوں گے۔ کی خیال تے تسی بھی ہو گے تے توسا کہنا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساڑی جرت ہمت ویکھو اساں دی اے ساڑے محبوب پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ بھی تشریف فرمانے اساں نہ دی گل چھوڑ کے تہاڈی منی امام صاحب تن جفی پان گے۔ قیامت نو بڑے پیار نال کہا جی امام شافعی حضرت تہاڈی گل منی ہے رسول اللہ دی چھوڑ کے۔ امام مالک سے مالکی یہی کہو گے، حنبلی احمد بن حنبل سے یہی کہیں گے۔ اسی چاروں امام نے کہا گے ائمہ کرام اساں جدوں بھی تہاڈی بات چھوڑی ہے محبوب دے مقابلے اندر، ہم نے جب بھی تمہاری بات کو چھوڑا ہے حدیث کے مقابلے میں، مجھے یقین ہے کہ محبوب ہمیں سینے سے لگا لیں گے۔ چاروں کی بات کو چھوڑا ہے حدیث کے مقابلے میں، سمجھ نہ آئی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس عورت کو طلاق ہو جائے، گل ہے سمجھ آندی بھئی، جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ طلاق کی عدت پوری کرے پھر آگے نکاح ہوگا۔ اگر عدت کے دوران نکاح ہو جائے تو وہ نکاح نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں عدت کے دوران نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا، کوئی ہو بھی کرے بھی صحیح تو نہیں ہوتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کرنا نہیں چاہیے، اگر کوئی کر دے تو ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا نہیں چاہیے، کر لیا تو ہوگا ہی نہیں۔ جب ہم نے دونوں ائمہ کے اقوال کو حدیث پر پیش کیا تو امام شافعی کا قول حدیث سے ٹکرا گیا، امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے مطابق تھا، ہم نے سینے سے لگا لیا۔ ہم امام نہیں دیکھتے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو دیکھتے۔ چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات حدیث کے مطابق ہو سر آنکھوں پر۔ اب یہاں حنفی کڑا ہو، وہ اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا، شافعی اپنے امام کی نہیں چھوڑ سکتا، مالکی اپنے امام کی نہیں چھوڑ سکتا، حنبلی اپنے امام کی نہیں چھوڑ سکتا۔ چاروں بیچارے پنجروں میں بند ہیں، ہم پنجرے سے باہر ہیں، ہم چاروں کی مان لیتے ہیں، چاروں کی حدیث سے ٹکرا جائے چاروں کی چھوڑ دیتے ہیں، 2 کی ٹکرا جائے 2 کی چھوڑ دیتے ہیں، 3 کی ٹکرا جائے 3 کی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہاری بات میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے مرشد محمد مصطفیٰ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تم ایک امام کو لے کے بیٹھے ہو، پورا مذہب اسی کے نام پر، ہمارا پورا مذہب محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ جس امام کی جو بات آئے سر آنکھوں پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اگر کر لے تو ہو جاسی، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لے تو ہو جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ولی تو بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی دی اجازت تو بغیر عاقلہ بالغہ دا نکاح ہو جاتا ہے، جڑیاں ہن گھروں نسدیاں نے دا نکاح ہوندا ہے عدالتوں میں، اسی فقہ کے مطابق ہی تو ہوتا ہے۔ بھاگنے والی بچیوں کے نکاح عدالت جو نہیں ہوندے، جڑا عدالت مولوی پڑھیندا مجسد دی عدالت جو کیڑے اہل حدیث بیٹھا ہوندا، جا کے ویکھ لو، اہل حدیث تو وہاں نہیں ہوتے، وہ پڑھاتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلک میں لکھا ہوا ہے ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی آندا ہو جاندہ ہے، میں کہو دے ابے کو پوچھو جس کی بیٹی دوڑ گئی ہے، تیرا تے ہو گیا، تیرا تا بیٹا سی نا، تو آنا ہو گیا، میرا بیٹا ایک بچی نسا کے لے گیا ہے،
جدے باپ دا بیٹا نسا کے لے گیا او دا تے ہو جاندہ ہے، اس کا بیٹا جو ہوا جا کے پوچھو جدی بیٹی سی اس سے پوچھو، پنڈ جڑا رہن جوگا نہیں رہا، برادری میں سر چکن جوگا نہیں رہا، او دے کولو پوچھو۔ ایک نا خوشاب دے علاقے انجے ہویا تے بندے ہو تزیت واسطے جانا، اللہ دی مرضی جی بس سنیا تھوڑی بچی چلی گئی، تو میں نے اگوں مل گیا تے بڑا پریشان ہو کے ملیا تے میں کوئی نہ شرم دے حیا دے مارے بھی شرم حیا دی گل سی، میں کوئی نہ ذکر کیتا، آندا جی تساں گل نہیں سنی، تساں میرے نال کوئی تزیت نہیں کی تھی، میں کیڑی جانے ہو ساڈی بچی دوڑ گئی سی، میں کہا پھر کی ہو جی نکاح کر لیا، ویکھو ہن کی بندا ہے، میں کی بننا، اس نے پھر نکاح کر لیا جانے انشاءاللہ جی بے فکر ہو جا، کوئی بن سی ضرور، میں کی بن سی جڑا سا قتل کر دے بنا، میں کینوں جتے سن جوڑا لب گیا سا مار چھڑنا، میں کہ مذہب نو مار جس اجازت دیتی، پہلے مذہب کو کیوں نہیں مارتے، مذہب کو کیوں نہیں قتل کرتے، بچی کو قتل کرتے ہو، بچی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مذہب چھوڑو جس مذہب نے گھروں نہ سنتے اجازت دیتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ٹکرا گئی ہے، ایسا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات کو تسلیم کر لی ہے، اس لیے کہ حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہاں امام ابو حنیفہ کی مان لی تھی، یہاں امام شافعی کی مان لی ہے، اس لیے کہ حدیث پر پیش کیا، حدیث کہتی ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جو گھر کے مرضی کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، حدیث میں ہے، ہم امام کو نہیں دیکھتے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو دیکھتے، ہمارا یہ مسلک، ہمارا یہ منج، ہماری یہ دعوت، ہماری یہ فکر ہے۔ جڑا 5 حق ادا کرے ہو تے 6واں حق، جس تو بعد فوری چاول۔ پہلا حق کیڑا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت ایمان، دوجا حق کے آپ نال محبت، تیسرا حق آپ دا ادب و احترام، چوتھا حق آپ دی اتباع پیروی، پنجواں حق جدوں جھگڑا اختلاف ہو جائے فیصلہ مصطفیٰ کولوں حدیث پاک کولوں لینا ہے، تے 6واں حق مصطفیٰ دا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 6واں حق آپ دے وے کہ آپ دی ذات تے کثرت نال درود و سلام پڑھیا جائے، پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اللہم صلی علی محمد، رب پیارا نہ ڈوب کے پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آل الحدیث دا قیدہ سن لیجئے، وہ دعا قبول نہیں ہوندی جس تو پہلے درود نہ پڑھیا جائے، وہ نماز قبول نہیں جدے وچ درود نہ پڑھیا جائے، وہ جنازہ قبول نہیں جدی دوجی تکبیر اندر درود ابراہیمی نہ پڑھیا جائے۔ جنازے والا درود، جنازے والا درود سکھیا نہیں، کیڑا بارکتا وسلمتا رحمتا و ترحمتا، جڑا مولوی توڑے پنڈ توڑی بستی توڑے علاقے پورے ملک پاکستان نبی علیہ السلام دا جنازے وچ اے درود پڑھنا ثابت کر دے، اس میں مولوی نے 5000 دے نوٹا نال تول چھڑا۔ جنازے کا درود بنایا تم نے خود پاکستان میں بیٹھ کر، ہم وہی درود پڑھتے ہیں جو عام نمازوں میں اللہم صلی علی محمد پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ جنازے کا الگ درود میرے پیغمبر سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہی ہے درود اللہم صلی علی محمد، یہ نام پاک لفظ دیکھی یقین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کدے ایویں مختصر بھی پڑھنا چاہو تے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد، کدے اینج بھی پڑھ لے کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ کتے درود ابراہیمی پورا بھی پڑھیا جا سکتا ہے، کتے اے اللہم صلی علی محمد الفاظ بھی ثابت ہیں، کتے نام مصطفیٰ آئے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم انگوٹھے نہیں چومتے، نہیں چومتے، حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔
اللہ دی قسم ہوندہ تے اسی 5 انگلیاں منہ پائی ہونی نہیں ہے جدوں انگوٹھے انگلیاں منہ پا لو گے تو درود نہیں پڑھ سکے گا نہیں ہے چومنا درود پڑھنا کی پڑھنا ہے بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نام پاک آوے نام سنو لبو دقیق کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لکھو تے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواد نہیں لکھنا بچے کل سن لے سواد نہیں لکھنا سواد نہیں لکھنا نبی پاک دا نام آوے تے ہوتے سواد نہیں لکھنا کی لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواد نہیں لکھنا کیوں بعد لوگاں دا سواد نال کم ٹر جاندہ ہے سوڑا سواد نال سواد ہی نہیں آندہ سانو سواد نال سواد ہی نہیں آندہ سواد نال نہیں کہ صرف ہوتے سلم پاندن نہ سلم نہ سواد نہ میم نہ سواد نہ لام نہ میم نہ سواد کی لکھنا ہے صلی اللہ یہ بڑی کی لکھنا ہے صلی اللہ ایک کاپی تاریر اندر 1000 واری ادور دا نام آوے 1000 واری لکھنا ہے صلی اللہ کروڑ واری نام پاک آوے کروڑ واری لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ٹوٹ جان جڑا نام مصطفیٰ لکھن تے نال درود نہ لکھن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ تباہ و برباد ہو جان ہلاک ہو جان جڑا نام تے لکھن تے نال نہ لکھن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 واری لکھو تے 1000 واری لکھو تے 1000 واری لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ جی کاپی جو لکھنا ہے کتاب ہے جو لکھنا ہے ایک واری جو لکھ چھوڑیا ہے میں کہ ایک واری لکھیا ہے تے نام دوجی واری کیوں لکھیا ہے پھر سواد پا دینے تاکہ جلدی ہو جائے میں کو جلدی کی کرنا ہے جتے درود نہ لکھنا جائے برکت پہ جائے گی رحمت پہ جائے گی سکون آ جائے گا کروڑ واری نہ آوے کروڑ واری لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک نو عام عبادت نہ سمجھا جے بڑی عظیم عبادت ہے ایک حدیث پڑھ کے بات نو ختم کر لگا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد اندر حدیث ہوں دیئے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کل فارغ وقت ہونا ہے میں فارغ اوقات نو تقسیم کرنا چاہنا اپنے لیے کوئی دعاواں کرنا چاہنا توڑے دے درود پڑھنا چاہنا ذرا تقسیم من سمجھا دیو آپ نے فرمایا بھائی تو کی چاہنا ہے محبوب جی میرا خیال نہیں ہے میں اپنے فارغ اوقات نو 4 حصے تقسیم کر دیاں 3 حصہ دعاواں کر لیا کراں 1 حصہ درود پڑھ لیا کراں فرماؤ بھائی درود زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے محبوب جی 2 حصے تقسیم کر دیں آدھا حصہ درود تے آدھا حصہ دعا کر لیا کراں فرمایا اے میرے پیارے درود زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے فرمایا محبوب جی 3 حصے درود کر لیا کراں 1 حصہ دعاواں کر لیا کراں فرمایا درود زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے عرض کردہ ہے محبوبہ پھر دعاواں نہیں منگا ہر ویلے درود ہی پڑھدا رواں جدوں فارغ وقت ہوے درود ہی پڑھدا رواں جدوں ٹائم ہوے درود ہی پڑھدا رواں کوئی اور دعا نہ منگا تسی اے چاہندے ہو فرمایا او بھائی جے تو کوئی دعا نہ منگے جدوں فارغ ہوے میرے تے درود ہی پڑھدا رہے بغیر منگن تو بغیر دعاواں کرن تو بغیر چاہت کرن تو بغیر طلب کرن تو تیری ہر طلب نو جاندا بھی ہے ہر تیری چاہ ضرورت نو میرا رب جاندا بھی ہے بغیر منگن تو بغیر طلب کرن تو اللہ ہر مصیبت ہر غم ہر دکھ تے ہر درد تیرا دور بھی کر دے گا جو بغیر منگے ساری چیزاں عطا بھی فرما دے گا لیکن ہر ویلے کی کردہ رہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چل دے پھر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بیٹھ دے اٹھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے محبوب نے فرمایا سب تو زیادہ قیامت نو میرے قریب ہوئے گا جڑا کثرت نال میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میری شفاعت حقدار ہوئے گا جڑا میری ذات تے کثرت نال درود پڑھدا ہوئے گا اللہم صلی
علی محمد وعلا آل محمد جے اللہ توفیق دے وے خاص کر جمعے والے دن کثرت نال درود ہوے کل جمعہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد درود پڑھیندا تے کتی چک اندر بھی اے درود پڑھیندا جتے بھی ہوے اوتھے پڑھیندا ہے پوری زمین تے فرشتے گشت کر رہے ہوندے جتے کوئی پڑھدا ہے فرشتے دی ڈیوٹی ہے درود لے جاندے نے مصطفیٰ تک پہنچ جاندا ہے تہاڈا درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پڑھیے پیار نال اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جے انج توفیق منگیے رب کولوں ایک جگہ خاص ہے جتے درود پڑھن دی بڑی لذت آندی ہے سکون محسوس ہوندا ہے دعا تو پہلے بھی منگیندے اذان تو بعد بھی درود پاک پڑھیندا ہے جدوں اذان دے لوے مؤذن اس تو بعد درود پڑھیندا ہے نماز اندر تشہد اندر بھی درود پڑھیندا ہے جے درمیان تشہد اندر اللہ توفیق دے وقت ہوئے اگر چاہو محبت پیار ہوئے تے پڑھیا جا سکتا ہے جنہ لوگاں کے عبدہ و رسول ہو تو اگے پڑھئے تے سجدہ صاف پہ جاندہ ہے میں آنا چنگے محبوب نال پیار کر دے نال اللہم صلی اللہ درمیان تشہد پڑھئے درمیان والے تشہد درود پڑھئے نال آنا سجدہ صاف پہ جاندہ ہے کیسا عاشق ہے جنہوں درود پڑھے ہمیں سجدہ صاف پہ جاندہ ہے تو آڈے نزدیک درمیان تشہد اندر درود پڑھئے تے سجدہ صاف پہ جاندہ ہے ساڑھے نزدیک درود پڑھئے تے اللہ درجات بلند فرما دینا ہے نمازی اور لذت سکون آندی دو بار درود ہو گئی ہے ایک درمیان تشہد اندر ایک آخری تشہد اندر دو بار نماز درود ہو گیا ہے ایویں نماز آن تو بعد بھی درود ہے تے جنازے اندر بھی درود ہے ہر نماز آخری تشہد اندر درود تے ہے ہی ہے اس تو بغیر تے نماز نہیں ہوگی یہ درود تے بغیر سلام پھیر دیتا لیکن ایک خاص جگہ جتے درود پڑھن دی لذت آندی ہے سکون آندا ہے جدوں اللہ مدینے لے جاوے جدو اللہ مدینے لے جاوے تے بندہ روضہ رسول تے کھڑا ہوئے پھر خیال آندہ ہے کہ محبوب اس قبر پاک اندر آرام فرما رہے نے پھر آپ دی سیرت سامنے آندی ہے اس نبی نے کنیاں تکلیف اٹھائی یعنی امت لئی اس پوری سیرت دا تصور لے آکے پھر روضہ رسول تے کھڑے ہو کے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلا وہ دی لذت ہی عجیب ہوئے گی میں 6 حقوق اس وقت تک بیان کیتے نے پہلا حق کوئی ہے جڑا سنا دے وے پہلا حق پیغمبر علیہ السلام نا کہ آپ کی ذات نبوت ایمان لے آندہ جائے دوسرا حق مصطفیٰ دا آپ نے محبت کیتی جائے تیسرا حق آپ دا ادب و احترام کیتا جائے چوتھا ہر معاملے اندر آپ دی اتباع پیروی کیتی جائے خوشی اندر غمی اندر ہر معاملے اندر آپ دی پیروی کیتی جائے پنجواں حق جھگڑا اختلاف ہو جائے فیصلہ امام کو لو نہیں فیصلہ حدیث رسول کو لو کروایا جائے چھواں حق آپ دا آپ دی ذات کثرت نال درود و سلام پڑھیا جائے اگرچہ محدثین کرام نے درجنوں آپ کے حقوق بیان کیے قاضی عیاض رحم اللہ کی سپیشل اس پر کتاب ہے حقوق النبی پر کتابیں ہیں محدثین کرام کی جس میں بہت سارے حقوق بیان کیے گئے لیکن ان میں اہم ترین جو حقوق تھے وہ 6 ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جب تک یہ حقوق مصطفیٰ کے ادا نہیں کرو گے قیامت والے دن محبوب تمہارے خلاف شکایت کریں گے یہ زمین پر رہا مجھ پر ایمان نہ لایا یہ ایمان تو لایا مجھ سے کل کائنات سے بڑھ کے محبت نہ کی محبت تو کی ادب و احترام نہ کیا ادب و احترام تو کیا لیکن اتباع نہ کی اتباع تو کی لیکن فرقوں میں بٹ گیا جھگڑوں میں بٹ گیا میرے نام کو میری سنت کو دین کو شریعت کو چھوڑ دیا اماموں پیروں فرقوں کے گروہوں میں تقسیم ہو کے نام ان کے چلاتا رہا بناتا رہا اور مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام نہ پڑھا شکایت کریں گے پیغمبر علیہ السلام اس شکایت سے بچنا چاہتے ہو شفاعت کے زمرے میں آنا چاہتے ہو تو پیغمبر کے یہ 6 حقوق آپ پر ضروری ہیں یہ اہم ترین حقوق ہیں جن کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں اسی پر جی اور اسی پر مرو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما
اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، محترم حسن اقبال صاحب اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے جامعہ کے شیخ استاد قاری محمد عمران صاحب بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ کشمیر افغانستان عراق شام برما جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ہمارے ملک کو بدامنی سے دہشت گردی سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو استقام نصیب فرما، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے جو اس کے بانی ہیں اللہ سب کے مال میں رزق میں اولاد میں برکت عطا فرما، منتوں کوششوں سے جنہوں نے یہ مسجد بنوائی تعمیر کی اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کر کے بیٹھے ہیں اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو تیرے اس دین کے لیے یہ سننے سنانے کے لیے اللہ سب کا آنا قبول فرما، آدھی رات تک بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا سبب و ذریعہ بنا، جناب آپ نے پروگرام کرا محنت کی تعاون کیا یوسف اس کے جوانوں نے اللہ سب کے مال میں رزق میں اولاد میں جوانی میں برکتیں عطا فرما۔